نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ چونکہ ہمارے پاکستان برصغیر کے جو علاقے ہیں ان میں اسپیشلی ہندوستان کی بات کرتا ہوں یا پاکستان کی بات کرتا ہوں، خطہ ایک ہی ہے، یہ تو بعد میں الگ الگ ملک بنے۔ اسپیشلی یہاں کا کلچر ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً لگ بھگ ایک جیسے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں عرب کنٹریز کے ساتھ تو ان کا کھانا پینا بالکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے کھانوں سے۔ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں سے بہت بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں، وہ ہے ایسیڈیٹی، تیزابیت۔ اور ہمارے جسم میں تیزابیت کیوں بڑھتی ہے، کیسے؟ کیونکہ ہمارے جسم کا یہ جز ہے، یہ ضرورت بھی ہے ہمارے جسم کی۔ ایسا مت سمجھیے کہ یہ آ جاتی ہے جسم کے اندر تو یہ نقصان دہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے لیول کے اندر ہے تو یہ یقیناً فائدے کا باعث ہوگی، اور اگر یہ لیول سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ چونکہ پھر ہم اس کے بعد جو دوسری تیسری ویڈیو بنائیں گے پھر وہ ہم حرارت سے متعلق بھی بنائیں گے، پھر ہم رطوبت سے متعلق بھی بنا کے آپ کو واضح کر دیں گے عطش کی زہر اور سوزاک کی زہر کہ وہ معاملات کیا ہیں، وہ کس نج پہ جا کے پہنچ کے چیزیں کیا کیا روپ اختیار کرتی ہیں۔ بہرکیف تیزابیت کے جو بڑھنے کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے پیٹرن کوئی بھی ہو، چاہے جگر کا، چاہے دماغ کا، چاہے آپ کے دل کا، ایک ہی صورت ہوتی ہے جب اس آرگن کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے تو وہاں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ پرابلم پیدا ہونے کی وجہ وہاں کا دباؤ بنتا ہے، جیسے ایسیڈیٹی بڑھ گئی، اپنے لیول سے تجاوز کر گئی تو یقیناً وہ نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اس کے بڑھنے کی جو وجوہات بنتی ہیں، بعض دوست سمجھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن اس کی وجہ بنتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ جو گیسز ہیں وہ اس کی وجہ بنتی ہیں، نہیں، تیزابیت کی وجہ ہی گیسز ہیں۔ اگر تیزابیت نہ ہو تو گیسز کیسے بن سکتی ہیں؟ اسی طرح آپ جان لیجئے کہ جب ہم مسلسل ایک جیسی خوراک کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے اگر مارکیٹ میں ہم جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں مور دین 70% چیزیں عضلات سے متعلق ہیں، دل سے متعلق ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ وہی جانتا ہے، اور کسی حد تک شاید میں اس کو سمجھ پایا ہوں، اسی لیے میں ایکسپلین کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلسل ایک ہی چیزوں کے گرد گھومتے چلے جاتے ہیں، ایک جیسی چیزیں، جیسے فار ایگزامپل مالٹا ہے، سیب ہے، جامن ہے، فالسا ہے، آلو بخارا ہے، آڑو ہے، اس کے بعد سرخ انار ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پھلوں سے ہٹ کے سبزیوں کی طرف، اس میں چاول ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، اروی ہے، چنے کی دال ہے، مٹر ہے، ماش کی دال ہے، بینگن ہے، اور کسی حد تک اس میں ٹماٹر جیسی چیزیں شامل کر لیں، دہی جیسی چیزیں شامل کر لیں، اور پھر چائے کا بے دریغ استعمال اور مسلسل کولڈ ڈرنکس کا استعمال۔ یہ اب سب کی سب چیزیں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ساری کی ساری مسکولر سسٹم سے متعلق ہیں۔ اگر ہم ایپیتھیلیل سسٹم کی بات کریں وہ تو وہ جگہ چیزیں ہی بہت کم بچتی ہیں جو ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کرنے والی ہیں۔ اب مسکولر سسٹم سے متعلق زیادہ پھل بنانے کا کیا مقصد تھا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ شاید اس حوالے سے بھی کہ وہ لوگوں کا امتحان لے۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کھانے پینے کے لیے آیا ہے بس وہ کھانا پینا اس کا مقصد ہے، اس کے بعد اس نے واپس چلے جانا ہے اور کوئی مقصد نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب اگر آپ کدو، ٹنڈے، شلجم اور توریوں کو دیکھتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں، پیٹھا دیکھتے ہیں تو یہ دماغ سے متعلق اور اعصاب سے متعلق، اسے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن چونکہ مسکولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور مسکولر سسٹم کا جب آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک دن آپ اروی کھا لیتے ہیں، ایک دن آپ بھنڈی کھا لیتے ہیں، ایک دن آپ ماش کی دال کھا لیتے ہیں، ایک دن آپ کٹے کا گوشت کھا لیتے ہیں، ایک دن آپ گوبھی کھا لیتے ہیں، ایک دن آپ دہی کے ساتھ کھانا تناول کر لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو پھر آپ نے ڈیلی کا جو روٹین رکھی ہے وہ تو ایک ہر روز ایک روٹین کے مطابق آپ بادی چیز کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسلسل آپ ایک جیسا خون تیار کرتے چلے جائیں گے یا ایک جیسا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، جیسے اگر اروی ہے اس کا کام ہے انسان کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانا، آلو ہے اس کا کام ہے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانا، بینگن کا کام ہے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانا۔ اگر آپ روزمرہ کی روٹین میں مسکولر سسٹم کے دباؤ کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر آخر اس کا مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے کے بعد
بعد پھر نتائج یہ نکلنا سٹارٹ ہوں گے کہ کانسٹیپیشن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، گیسٹرک کے ایشو بننا سٹارٹ ہو جائیں گے، جسم میں تھکن رہنا سٹارٹ ہو جائے گی، آپ انزائٹی ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاؤ گے، جسم کے اندر خشکی کا عنصر بڑھے گا، بعض لوگوں کے جسم میں چکنائی بھرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے وہ سکن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جسم جو سی ہے وہ سکن ساری وہ آئلی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی رطوبت کو نچوڑ دیا جائے۔ تو سیم یہی چیزیں ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے پرابلم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، جیسے فیٹی لیورز کے مسائل ہیں، جیسے ایچ پیلوری کے مسائل ہیں، جیسے پائلز کے مسائل ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ فیٹ بڑھ جاتی ہے انسان کی باڈی میں، ٹیومرز بننا شروع ہو جاتے ہیں، لائپوما بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے، وہ ساری کی ساری یہیں سے شروع ہوتی ہے، یورک ایسڈ بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے اور کینسر تک یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد ٹی بی جیسی چیزیں بھی یہیں سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک پوائزن ہے، آپ روزمرہ کی روٹین میں اگر ایک جیسی چیزیں استعمال کرتے چلے جائیں گے اور خون کو مسلسل گاڑھا کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً آپ کا جگر ڈیڈ ہونے کی طرف جائے گا، اور اگر آپ کا لیور ایکٹیو نہیں رہا تو خون کی صفائی کیسے ہوگی اور خون پتلا کیسے رہے گا، اور اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو اعصاب کو بلڈ کیسے ملے گا، تو پورے کا پورا سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ خدا را تیزابیت کو کمزور مت سمجھیے، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو ایزی مت لیجئے، اس کے اوپر کام کیجئے۔ اگر آپ پرابلم فیل کرتے ہیں تو آپ کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے اپنی صحت کے حوالے سے، کیونکہ آنے والے وقت میں مسائل بڑھنے کے جو انسان کے زندگی میں جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہونے کے چانسز مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان پھر آہستہ آہستہ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ جو انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ پرابلم میں ہو تو وہ صحت والی اس کی نفسیات بحال رہ سکیں، وہ تو کنڈیشن کے مطابق چینج ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرکیف ایسی کنڈیشن میں ہمیشہ جگر کی حفاظت کرنا بنتی ہے اور جگر سے متعلق ہی خوراک دینا بنتی ہے، اس سے متعلق ہی ادویات دینا بنتی ہیں، اور جگر کی اصلاح ضروری ہے تاکہ ہم زندگی کی طرف واپس آ سکیں اور ہم کینسر جیسی موذی چیزوں سے اور ٹی بی جیسے معاملات سے اور پھر فیٹی لیور، اور یہ بہت کرٹیکل چیزیں ہیں، ان کو آسان مت لیجیے۔ اور اس میں سب سے بڑا ایک اور جو فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی گول بلینڈر کی سٹون، یہ یاد رکھیے، یہ بھی تیزابیت کا ہی پیش خیمہ ہے۔ آپ ان سب چیزوں کو بیماری مت سمجھیے، یہ علامات ہیں، ٹائیفائڈ بھی یہیں سے جنم لیتا ہے جو کہ ایک پھر آنے والے وقت میں انسان کو گرانے کا سبب بنتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔